اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات السلام علیکم. نثری ادب کی کلاس میں آج ہم جو چوتھا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مضمون نگاری اور اردو ادب میں مضمون نگاری کا آغاز و ارتقاء. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مضمون نگاری کے بانی خان بہادر سر سید احمد خان کے حوالے سے کہ اردو ادب میں مضمون نگاری کی صنف جو ہے وہ اس کے بانی جو ہیں سر سید احمد خان ہیں، اور ہمارے نصاب میں سر سید احمد خان کا جو مضمون شامل ہے وہ ہے گزرا ہوا زمانہ. سر سید احمد خان کے مضمون کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو سر سید احمد خان کے حالات زندگی، ان کی تصانیف اور ان کے اسلوب کی خصوصیات، ان کے نثری اسلوب کی جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں آج کے اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی. کہ سر سید احمد خان، ان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 دہلی میں ہوئی. ان کی وفات 27 مارچ 1898 علی گڑھ میں ہوئی. شہریت برطانوی ہند، اور ان کا جو نام ہے وہ ہے سر سید. عملی زندگی مادر علمی جو ہے یونیورسٹی آف ایڈنبرا، ایسٹ انڈیا کمپنی کالج. استاد جو ہیں مملوک علی نانوتوئی. پیشہ جو ہے سر سید احمد خان کا وہ مصنف بھی ہیں، فلسفی بھی تھے، شہ سوار، وکیل، سیاستدان، الہیات دان. پیشہ ورانہ زبان جو استعمال کرتے تھے یا جس میں یہ اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کرتے تھے، اردو اور انگریزی. ان کے کارہائے نمایاں جو ہیں وہ تھے دا محمدن کمنٹری آن دا ہولی بائبل، ریزنز فار دا انڈین ریوولٹ آف 1857. اعزاز جس سے ان کو نوازا گیا اسٹار آف انڈیا. تو سر سید احمد خان کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں. سید احمد بن متقی خان 17 اکتوبر 1817 27 مارچ 1898 المعروف، یعنی کہ جس نام سے یہ پہچانے جاتے ہیں. سید احمد خان کا اصل نام سید احمد بن متقی خان تھا، لیکن سر سید احمد خان کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں. 19ویں صدی کا ایک ہندوستانی مسلم نظریہ عملیات کا حامل، مسلح اور فلسفی تھے. سر سید احمد خان ایک نبیل گھرانے میں پیدا ہوئے جس کے مغل دربار کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم تھے. سر سید نے قرآن اور سائنس کی تعلیم دربار میں ہی حاصل کی، جس کے بعد یونیورسٹی آف ایڈنبرا نے انہیں قانون میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی. 1838 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور 1867 میں وہ چھوٹے مقدمات کے لیے جج مقرر کیے گئے. 1876 میں وہ ملازمت سے مستعفی ہوئے اور 1857 کی جنگ آزادی کے دوران وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وفادار رہے اور یورپیوں کی جانیں بچانے میں ان کے کردار کی برطانیہ کی طرف سے ستائش کی گئی. بغاوت ختم ہونے کے بعد انہوں نے اسباب بغاوت ہند پر ایک رسالہ لکھا جس میں ہندوستان کی رعایا کو اور خاص کر مسلمانوں کو بغاوت کے الزام سے بری کیا. اس رسالہ کا فائدہ سلطنت برطانیہ کو ہوا، جس نے اس کی بنیاد پر ایسٹ انڈیا کمپنی سے برصغیر کا تمام قبضہ لے لیا اور ہندوستان کے تمام معاملات براہ راست اپنے قبضہ میں لے لیے. مسلمانوں کے راسخ الاعتقاد طرز کو ان کے مستقبل کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے سر سید نے مغربی طرز کی سائنسی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے
جدید اسکولوں اور جرائد کا اجرا کیا، اپنے کلامی مکتب فکر کی بنیاد ڈالی جو کہ متزلہ کے افکار کا چربہ تھا، مگر اس کے کلامی نظریات مقبول نہ ہو سکے، اس لیے سائنسی علوم کی اشاعت تک محدود رہا۔ اب یہ جو سر سید احمد خان نے جو اسکول بنائے، جو قائم کیے، 1859 میں سر سید نے مراد آباد میں گلشن اسکول، 1863 میں غازی پور میں وکٹوریہ اسکول اور 1864 میں سائنسی سوسائٹی برائے مسلمانان قائم کی۔ 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو جنوبی ایشیا میں پہلی مسلم یونیورسٹی بنا۔ اپنے کردار کے دوران میں سر سید نے بار بار مسلمانوں کو سلطنت برطانیہ سے وفاداری پر زور دیا اور تمام ہندوستانی مسلمانوں کو اردو کو بطور زبان رابطہ عامہ اپنانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی برطانوی وفاداریوں کے سبب انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے گہری تنقید کا نشانہ بنا۔ سر سید کو پاکستان اور بھارتی مسلمانوں میں ایک مؤثر شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اکثر دو قومی نظریہ کا بانی تصور بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور تاریخی بددیانتی کرتے ہوئے دو قومی نظریہ کو 17ویں صدی کے غیر اہم کردار حضرت مجدد الف ثانی کے سر موڑ دیتے ہیں، جس کا کوئی ٹھوس علمی ثبوت موجود نہیں، بلکہ اثر اور متاثر کی اتنی نسبت ہے جتنی کہ اسکندر اعظم اور نپولین میں موجود ہو سکتی ہے۔ سر سید کی اسلام کو سائنس اور جدیدیت کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لیے اقلیتی پسند روایت کی وکالت نے عالمی طور پر اسلامی اصلاح پسندی کو متاثر کیا اور ناقابل تلافی نقصان دیا۔ پاکستان میں کئی سرکاری عمارتوں اور جامعات اور تدریسی اداروں کے نام جو ہیں وہ سر سید کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اب آگے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ابتدائی زندگی ان کی سر سید بادشاہ اکبر شاہ کے دربار میں مرزا غالب سے تجدید مراسل، ان کی تصانیف رسالہ نمیکہ، تاریخ ضلع بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تفسیر القرآن، یہ ان کی تصانیف ہیں جو سر سید احمد خان کی ہیں۔ ان کی تعلیمی خدمات یہ ہیں کہ مسلمانوں کی بھلائی کی فکر، مدرسوں کے لیے دوروں کے اخراجات، کالج کا قیام، قومی احساسات کی ترجمانی، کالج فنڈز ڈے کی بجائے فاؤنڈیشن ڈے، مدرسے کے علاوہ دیگر رفاہی کاموں میں کوشش سے انکار، قومی بھلائی کے لیے لاٹری کا جواز، سائنٹیفک سوسائٹی، علی گڑھ تحریک علی گڑھ کا آغاز، تحریک علی گڑھ کا تعلیمی پہلو، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، اردو ہندی تنازع، سیاسی خدمات، اردو ادب اور سر سید احمد خان۔ اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جدید اردو نثر کے بانی جو ہیں وہ سر سید احمد خان ہی کو تصور کیا جاتا ہے۔ رہنمائے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ مضمون نگاری جو ہے وہ سر سید احمد خان نے ہی اس کا آغاز کیا۔ اردو ادب میں صنف کا آغاز جو ہے وہ سر سید احمد خان کو اس کا بانی کہا جاتا ہے۔ سر سید کے اسلوب کی بات کی جائے کہ ان کے اسلوب بیاں، ان کے نثری اسلوب میں جو چیزیں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ ہے سادگی، بے تکلفی اور بے ساختگی، مدعا نویسی، شگفتگی اور ظرافت، متانت اور سنجیدگی، اثر آفرینی، روانی، متنوع اسلوب، خلوص اور سچائی، پھیکا پن اور آخر میں ان کا مجموعی جائزہ۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کو لے کر، ان کی شخصیت کو لے کر مختلف شعراء نے اپنی شاعری، اپنے کلام کے ذریعے جو سر سید احمد خان کو خراج تحسین پیش کیا وہ بھی اس میں آپ کو
میں اپنے اس لیکچر میں بتاؤں گی۔ تو ہم اب بات کرتے ہیں اس لاسٹ پر جو ہے تنقید اور مخالفت کس بات پر کی گئی سر سید احمد خان کے ساتھ کہ انگریزوں کے ساتھ کھانے پر عام رد عمل، انگریزوں کے لیے جان نثاری، سر بیچنے کا ذکر، قتل کی منصوبہ بندی۔ یہ وہ جو باتیں ہیں جن کی وجہ سے سر سید احمد خان پر تنقید بھی کی گئی اور مخالفت بھی ان کی گئی، اور آخر میں ان کی وفات۔ تو اب ہم آج جو ہے اپنے اس لیکچر میں پڑھنے جا رہے ہیں ان کے کلام کی خصوصیات۔ سر سید احمد خان کے کلام کی خصوصیات۔ سر سید احمد خان کے تصور اسلوب کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلوب میں سر سید کے قول کو نقل کرتے ہیں، ہم نے انشائیہ کا ایک ایسا طرز نکالا ہے، یہ سر سید احمد خان اپنی تحریر میں لکھ رہے ہیں کہ ہم نے انشائیہ کا ایک ایسا طرز نکالا ہے جس میں ہر بات کو صاف صاف جیسی کہ دل میں موجود ہو، منشایانہ تکلفات سے بچ کر راست پیرایا اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو بھی یہ تلقین کی ہے۔ دراصل سر سید احمد خان ادب برائے ادب کے قائل نہیں، بلکہ وہ ادب کو مقصدیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ادب کو صرف اس لیے پڑھا جائے کہ وہ ایک ادب ہے۔ سر سید احمد خان اس نظریے کے قائل ہیں کہ ادب برائے مقصد، ادب برائے زندگی، کہ ہمارے ادب پڑھنے کا مقصد کیا ہے، وہ ادب کو مقصدیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ کسی خاص طبقہ کے لیے نہیں لکھتے ہیں، بلکہ اپنی قوم کے سب افراد کے لیے انہوں نے لکھا جن کی وہ اصلاح کے خواہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام سے قریب تر ہونے کے لیے انہوں نے تکلف اور تصنع کا طریقہ اپنانے سے گریز کیا اور سہل نگاری کو اپنا شعار بنایا، کیونکہ وہ مضمون نگاری میں اپنے دل کی بات دوسروں کے دل تک پہنچانے کے خواہاں ہیں۔ ان کی تحریر کی خصوصیات جو ہے اب ہم پڑھیں گے۔ پہلی خصوصیت ان کے مضمون نگاری کی، ان کی تحریر کی، وہ ہے سادگی۔ سر سید احمد کی جو نثر ہے وہ بہت سادہ، سہل، عام فہم اور آسان ہوتی ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے قاری کو کوئی الجھن محسوس نہیں ہوتی۔ ذیل میں ان کے ایک مضمون دنیا با امید قائم ہے سے ایک اقتباس دیا جا رہا ہے جو سادگی کا خوبصورت نمونہ ہے۔ ان کا ایک مضمون ہے، اس کا ایک اقتباس، ایک پیراگراف ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں۔ اس مضمون میں وہ خوشامد کے بارے میں کتنے آسان اور سادہ الفاظ میں بات کر رہے ہیں۔ خوشامد کے بارے میں لکھتے ہیں، جبکہ خوشامد کے اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ جس طرح کہ خوش گلو گانے والے کی راگ اور خوش آئند باجے کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اسی طرح خوشامد بھی انسان کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کی چبھن کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے۔ تو ان کے اسلوب کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہے سادگی، کہ انہوں نے سر سید احمد خان جو ہے وہ اپنی تحریر کو سادہ انداز میں، عام فہم انداز میں لکھنے کے قائل ہیں۔ دوسری خصوصیت بے تکلفی اور بے ساختگی جو ان کے کلام میں، ان کے تحریر میں پائی جاتی ہے، ان کی نثر میں پائی جاتی ہے۔ سر سید احمد خان نہایت بے تکلفی سے بات کرنے کے عادی ہیں۔ وہ عام مضمون نگاروں کی طرح بات کو گھما پھرا کر بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی تحریریں پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ان میں آمد ہے، آورد نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ فی البدیہہ بات چیت کر رہے ہیں، کہ جو ان کے دل میں آ رہا ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ بنا کر یا کچھ سوچ کر لکھ رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ بات ان کی تحریر میں بے ساختگی کا ثبوت ہے، لیکن بعض ناقدین کے خیال میں اس بے ساختگی کی وجہ سے ان کی تحریر کا ادبی حسن کم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی تو سوچئے کہ جب آدمی بے ساختہ طور پر باتیں کرتا ہے تو وہ
فقرات اور تراکیب کو مد نظر نہیں رکھتا۔ آپس کی باتیں ادبی محاسن کی حامل ہوں نہ ہوں، ان میں بے ساختگی کا عنصر ضرور شامل ہوتا ہے۔ اور سر سید احمد خان کا تو ویسے بھی مقصد ہے کہ خود کو ایک ادیب منوانا نہیں چاہتے تھے وہ، بلکہ وہ اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ سر سید کی بے ساختگی کا نمونہ دیکھیے، وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، امید کی خوشی میں لکھتے ہیں، یہ ان کی بے ساختگی کا ایک نمونہ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں، بیان کر رہی ہوں۔ تیرے ہی سبب سے ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں، تیری ہی برکت سے خوشی خوشی کے لیے ہے، نام آوری کے لیے، بہادری بہادری کے لیے، فیاضی فیاضی کے لیے، محبت محبت کے لیے، نیکی نیکی کے لیے تیار ہے۔ انسان کی تمام خوبیاں، ساری نیکیاں تیری ہی تابع اور تیری ہی فرما بردار ہے۔ پھر ان کی جو تحریر نثر کی اسلوب کی خصوصیت ہے مدعا نویسی۔ سر سید احمد خان جو ہے ان کے مضامین میں مقصد کا عنصر جو ہے وہ غالب ہے، غالب مطلب پایا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے مقصد ہی کی بات کرتے ہیں، بلا مقصد کوئی تحریر کوئی بات وہ اپنے مضمون میں شامل نہیں کرتے۔ ان کی کسی بھی تحریر کے ایک دو پیراگراف پڑھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں کس جانب لے جانا چاہتے ہیں اور ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ اپنے مدعا کو چھپاتے نہیں بلکہ صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ کوئی مضمون تحریر کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک بلند پایہ ادیب ہیں، وہ صرف یہ یاد رکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلح قوم ہے۔ اس زمن میں وہ اپنے نظریات کو واضح طور پر بیان کر دینے کے عادی ہیں۔ ان کی تحریروں میں مقصدیت اور افادیت کا عنصر اس حد تک غالب ہے کہ انہیں زبان کے حسن اور ادب کی نزاکت اور جمال پر توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ نزاکت خیال اور خیال آفرینی ان کے نزدیک تصنع کاری ہے جو عبارت کا مفہوم سمجھنے میں کاری کے لیے دقت کا موجب بنتی ہے۔ پھر ان کی تحریر میں شگفتگی اور ظرافت کا عنصر جو ہے وہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ سر سید کی تحریر میں کافی حد تک شگفتگی پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے مضامین میں شگفتگی پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ظرافت سے بھی کام لیتے، لیکن اس میں پھکڑ پن پیدا نہیں ہونے دیتے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ سر سید کی تحریروں میں ظرافت اسی حد تک ہے جس حد تک ان کی سنجیدگی، متانت اور مقصد کو گوارا ہے۔ ذیل میں ان کی ظرافت کی ایک مثال جو ہے وہ میں پیش کرتی چلوں۔ اس نے کہا کیا عجب ہے کہ میں بھی نہ مروں، کیونکہ خدا اس پر قادر ہے ایک ایسا شخص پیدا کرے جس کو موت نہ ہو، اور مجھ کو امید ہے کہ شاید وہ شخص میں ہوں۔ یہ قول تو ایک ظرافت کا تھا، مگر سچ یہ ہے کہ زندگی کی امید ہی موت کا رنج مٹاتی ہے۔ متانت اور سنجیدگی جو ان کے تحریر میں ایک خصوصیت ہے۔ سر سید کے زیادہ تر مضامین سنجیدہ ہوتے ہیں، چونکہ ادب میں افادیت کے وہ قائل ہیں، اس لیے ہر بات پر سنجیدگی سے غور کرتے اور اسے سنجیدہ انداز ہی میں بیان کرتے ہیں۔ اکثر مقامات پر ان کے مصلحانہ انداز فکر نے ان کی تحریروں میں اس حد تک سنجیدگی پیدا کر دی ہے کہ شگفتگی کا عنصر جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ سید عبداللہ لکھتے ہیں اس بارے میں کہ سر سید کے مقالات کی زبان عام فہم ضرور ہے، ان کا انداز بیان بھی گفتگو کا انداز بیان ہے، مگر سنجیدگی اور متانت شگفتگی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ البتہ ایسے مقامات جن میں ترغیبی عنصر کی کمی ہے، ٹھیک ہے، ان کے تحریروں میں جو ہے وہ متانت اور سنجیدگی جو ہے وہ اس کا عنصر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ اثر آفرینی۔ سر سید احمد خان اپنی تحریر میں اثر پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ان کی بات کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ڈھب میں قاری کے ذہن پر اثر انداز ہو جائے اور اسے اپنے نظریات کی لپیٹ میں لے لیا جائے۔
سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کا آغاز اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کہ وہ اپنی خیالات، اپنی بات، اپنا مدعا جو ہے وہ عام فہم سہل انداز میں اپنے قاری تک پہنچائیں تاکہ وہ ان کے مقاصد کو سمجھ کر ان پر عمل کرے۔ اس مقصد کے لیے وہ کئی حربے اختیار کرتے ہیں۔ مذہب اور اخلاقیات کا حربہ اثر آفرینی کے لیے ان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ اس زمن میں وہ اشارات اور کنایات، تشبیہات اور دیگر ادبی حربوں سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن بقول ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں، اثر و تاثیر کی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے خیالات میں خلوص اور سچائی ہے، یعنی دل سے بات نکلتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے۔ پھر ان کے اس کی نثر کی خصوصیت یہ ہے کہ روانی ان کی نثر میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ سر سید کا قلم جو ہے رواں ہے، وہ جس موضوع پر لکھتے ہیں بے تکان لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی بعض تحریریں پڑھ کر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مشتاق کھلاڑی بلا دم لیے بھاگتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ کی رائے ہے، وہ لکھتے ہیں، وہ ہر مضمون پر بے تکان اور بے تکلف لکھنے پر قادر تھے، چنانچہ انہوں نے تاریخ، فن تعمیر، سیرت، فلسفہ، مذہب، قانون، سیاسیات، تعلیم، اخلاقیات، مسائل ملکی، وعظ اور تذکیر، سب مضامین میں ان کارواں کو قلم یکساں، ان کا جو کاروان قلم ہے وہ یکساں پھرتی اور ہمواری کے ساتھ رواں دواں معلوم ہوتا ہے۔ ان تمام اس پر لکھتے ہوئے تاریخ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، فن تعمیر کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، مضمون اخلاقیات کے مسائل بیان کر رہے ہیں، قانون اور سیاست کے حوالے سے اگر کوئی بیان دے رہے ہیں، ان تمام معاملات میں، ان تمام موضوعات پر ان کا جو قلم ہے وہ بہت تیزی سے، پھرتی سے رواں دواں معلوم ہوتا ہے۔ یہ ان کے قدرت کا کرشمہ ہے۔ پھر ان کے کلام میں جو خصوصیت، جو وصف پایا جاتا ہے وہ متنوع اسلوب ہے۔ سر سید کا نظریہ تھا کہ ہر صنف نثر ایک خاص طرز نگارش کی متقاضی ہے، مثلا تاریخ نگاری، فلسفہ، سوانح عمری الگ الگ اسلوب بیان کا تقاضا کرتی ہیں۔ چنانچہ ہر صنف نثر کو سب سے پہلے اپنے صنفی تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، چنانچہ ہر لکھنے والا صنفی تقاضوں کے مطابق اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ سر سید کے ہاں موضوعات کا تنوع رنگا رنگی پائی جاتی ہے، اور سر سید کے اسلوب نگارش کی یہ خوبی اور کمال ہے کہ انہوں نے موضوع کی مناسبت سے اسلوب نگارش اختیار کیا ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیان کو اس حد تک ان کو اپنے بیان پر اس حد تک قدرت حاصل تھی کہ وہ سیاسی، سماجی، مذہبی، علمی، ادبی، اخلاقی ہر قسم کے موضوعات پر لکھتے وقت موضوع جس قسم کے اسلوب بیان کا متقاضی ہوتا ہے اس قسم کا وہ اسلوب اختیار کرتے تھے۔ پھر ان کے اسلوب میں ایک نمایاں پہلو وصف جو پایا جاتا ہے وہ ہے خلوص اور سچائی۔ سر سید کے فقروں اور پیراگراف میں تناسب اور موزونیت کی کمی ہے، جملے طویل ہیں، انگریزی الفاظ کا استعمال بھی طبع نازک پر گراں گزرتا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید کی تحریریں ادبیت سے خالی ہیں۔ خلوص اور سچائی ادب کی جان ہے۔ سر سید اکھڑی اکھڑی تحریروں، بے رنگ اور بے کیف جملوں، بوجھل، ثقیل اور طویل عبارتوں کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والا محسوس کر کے لکھ رہا ہے، کسی جذبے کے تحت لکھ رہا ہے، اس کے پیش نظر کوئی نہ کوئی ذاتی غرض ہے اور نہ اسے کسی سے کوئی بغض اور عناد اور ذاتی رنجش ہے۔ ان تحریروں کو دیکھ کر جہاں ہم سچائی محسوس کرتے ہیں جو دل پر اثر کرتی ہے، وہاں ان کی تحریروں میں مقصد کی جلالت اور عظمت بھی پائی جاتی ہے۔ پھر ان کی تحریر میں ایک جو پہلو ہے وہ ہے پھیکا پن۔ سر سید کی تحریریں یقین و اعتماد تو پیدا کرتی ہیں مگر قاری کو محظوظ اور مسرور بہت کم کرتی ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقصد کی رو میں بہتے چلے جاتے ہیں، وہ خیالات کے اظہار میں اتنے بے تکلف اور بے ساختہ ہو جاتے ہیں کہ الفاظ کی خوبصورتی، فکروں کی ہم آہنگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کسی پابندی، رکاوٹ اور احتیاط کا لحاظ نہیں کرتے۔ وہ اسلوب اور شوکت الفاظ پر مطلب اور مدعا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح سر سید کی تحریروں میں حسن کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی کمی ان کے اسلوب کا خاصہ بھی بن جاتی ہے، اور ان کی تحریر ہمہ رنگ خیالات ادا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی ان کے بارے میں لکھتے ہیں، کسی شخص کے گھر میں آگ لگی ہو تو وہ لوگوں کو پکارے کہ آؤ اس آگ کو بجھاؤ۔ اس میں الفاظ کی ترتیب اور فکروں کی ترکیب کا خیال نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ایک دعوت تھی، اس دعوت کو دینے کے لیے انہیں جو بھی الفاظ ملے بیان کر دیے۔ یہ تھے کہ یہ وہ خصوصیات تھیں، وہ وصف تھے جو کہ سر سید احمد خان کی نثر میں، ان کی مضمون نگاری میں پائی جاتے ہیں۔ ان کے اسلوب بیاں کی خصوصیات تھیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر سر سید احمد خان کی شخصیت کو، ان کے حالات زندگی کو اور ان کے اسلوب بیان کو دیکھا جائے، اس کے بعد جو ایک مجموعی جائزہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں آتا ہے، جب ہم سر سید کی ادبی کاوشوں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ خود اپنی ذات میں ایک دبستان نظر آتے ہیں۔ دبستان مطلب ایک پورا شہر۔ سر سید نے اپنی تصانیف کے ذریعے اپنے زمانے کے مصنفوں اور ادیبوں کو بہت سے خیالات دیے۔ ان کی فکری اور تنقیدی خیالات سے ان کا دور خاصا متاثر ہوا۔ ان سے ان کے رفقا ہی خاص متاثر نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگ بھی متاثر ہوئے جو ان کے دائرے سے باہر بلکہ مخالف تھے ان کے۔ خالص ادب اور عام تصانیف دونوں میں زمانے نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور ادب میں ایک خاص قسم کی معقولیت، نیاپن، ہمہ گیری، ایک مقصد اور سنجیدگی پیدا ہو گئی، جس کے سبب ادب بیکاروں کا مشغلہ نہ رہا بلکہ ادب برائے زندگی بن گیا۔ ان کے اپنے رفقا نے ان کے اس مشن کو اور بھی آگے بڑھایا۔ اب ان کے رفقا کار میں کون کون لوگ تھے جی؟ مولانا الطاف حسین حالی، مولوی ذکاء اللہ، چراغ علی، محسن الملک، مولوی اور یہ تمام جو ہے وہ ان کے اس میں رفقا کار میں، سر سید احمد خان کے رفقا کار میں شامل تھے۔ جیسے یہ تمام لوگ جو ہیں، یہ سر سید کے نظریات ان تمام شخصیات کے اندر ان کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں، سر سید کا ہم اثر ہر ادیب ایک دیو ادب تھا اور کسی نہ کسی رنگ میں سر سید سے متاثر تھا۔ ہاں جی، تو یہ تھا ایک مجموعی جائزہ سر سید احمد خان کے حوالے سے اور ان کے رفقا کار کے حوالے سے۔ اب سر سید احمد خان کے متعلق مختلف شعراء نے اپنے انداز میں ایک ان کے لیے آرا پیش کی ہے۔ حالی کہتے ہیں، تیرے احسان رہ رہ کے سدا یاد آئیں گے ان کو، تیرے احسان رہ رہ کے سدا یاد آئیں گے ان کو، کریں گے ذکر ہر مجلس میں اور دہرائیں گے ان کو۔ مولوی نذیر احمد لکھتے ہیں، وہ اپنے وقت کا ایک فرد کامل بلکہ اکمل تھا کہ ہم میں کاہے ایک اعلیٰ اس سے اسفل تھا، خرد مندوں کی صف میں سب مؤخر تھے وہ اول تھا، غرض اسلامیوں کی فوج کا لیڈر تھا، جنرل تھا، اب اس کے بعد لشکر ہے مگر افسر نہیں کوئی، اب اس کے بعد لشکر ہے مگر افسر نہیں کوئی، بھٹکتا پھر رہا ہے قافلہ رہبر نہیں کوئی۔
اکبر الہ آبادی لکھتے ہیں ان کے بارے میں، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا، نہ بھولو اس کو جو کچھ فرق ہے کہنے میں کرتا تھا، یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہے اکبر یہ کہتا ہے، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کہ سر سید احمد خان کے سوانح حیات، ان کی ابتدائی زندگی، ان کے حالات زندگی اور ان کے مضمون نگاری کے کلام، یعنی کہ ان کی نثر کا اسلوب، ان کی اسلوب نگاری کی خصوصیات اور مجموعی جائزہ جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی یہاں پر ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس سے جو ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال، کوئی بھی آپ جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں یا اس کی مکمل اور مزید ڈیٹیل تفصیل لینا چاہتے ہیں تو لنک باکس میں آپ اس کو میسیج مجھے کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، بامان خدا۔